بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بھائیوں اور بہنوں۔ 10 محرم الحرام میدانی کربلا میں جب کسی طرح شکل مصالحت پیدا نہ ہوئی اور کسی صورت بھی قوم صلح کی طرف مائل نہ ہوئی اور تمام صورتیں ان کے سامنے پیش کر دی گئیں، لیکن تشنگانی خون اہل بیت کسی بات پر راضی نہ ہوئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی صورت باقی نہیں رہی، نہ یہ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے پر ان کو تسلی ہوتی ہے، یہ جان کے خواہاں ہیں اور اب اسی جنگ کو دفع کرنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیامگاہ کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھود دی گئی اور اس کی صرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ جلا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کی ایذا سے محفوظ رہیں۔ 10ویں محرم کا قیامت نما دن آیا۔ جمعہ کی صبح حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام رفقاء اہل بیت کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری نماز باجماعت نہایت ذوق و شوق خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے سجدوں میں خوب مزے لیے، زبانوں نے قرات و تسبیحات کے لطف اٹھائے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد خیمہ میں تشریف لائے۔ 10ویں محرم کا آفتاب قریب طلوع ہے۔ امام علی مقام اور ان کے تمام رفقاء و اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک قطرہ آب میسر نہیں آیا اور ایک لقمہ حلق سے نہیں اترا۔ بھوک پیاس سے جس قدر ضعف و ناتوانی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی 2-3 وقت کے فاقہ کی نوبت آئی ہو۔ بے وطن پر جور و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 فوج اور تازہ دم لشکر، تیر و تبر، تیغ و سنا سے مسلح فوجیں صفیں باندھے موجود، جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کہ جگر بند کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان کارزار میں تشریف فرما کر ایک خطبہ فرمایا جس میں بیان فرمایا کہ خون ناحق حرام اور غضب الہی کا ذریعہ ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو۔ تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، تمہارے در پہ آزار نہیں۔ تم کیوں میری جان کے در پہ ہو؟ تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون اور بارگاہ رسالت میں کس چشمے کرم کا منظور نظر ہوں۔ میرے والد کون ہیں، میری والدہ کن کی لخت جگر ہیں؟ میں انہی بطول زہرا کا نور نظر ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی کہ اہل محشر سر جھکاؤ اور آنکھیں بند کرو کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے 70,000 حوروں کو رکاب سعادت میں لے کر گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جن کی محبت کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا ہے۔ میری فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں، میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں اسے تم بے خبر نہیں ہو۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہیں، مگر اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیے اور گفتگو ختم کیجیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حجت تمام کرنا چاہتا تھا تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدابیر میں سے میری طرف سے کوئی تدبیر رہ نہ جائے، اور جب تم مجبور کرتے ہو تو مجھ کو تلوار اٹھانا ہی پڑے گی۔ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ گروہ دشمن میں سے ایک شخص گھوڑا دوڑا کر سامنے آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لشکر امام کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں اور
اس تدبیر سے اہل خیمہ کی حفاظت کی جاتی ہے تو اس گستاخ بدباطن نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ اے حسین، نعوذ باللہ تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا لی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے دشمن خدا تو کاذب ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ مسلم بن اوسجا کو مالک بن عروہ کا یہ کلمہ بہت ناگوار ہوا اور انہوں نے امام پاک سے اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی۔ صبر و تحمل اور تقویٰ اور راست بازی اور عدل و انصاف کا ایک عظیم المثال منظر ہے کہ ایسی حالت میں جب کہ جنگ کے لیے مجبور کیے گئے تھے، خون کی پیاسی تلواریں کھینچے ہوئے جان کی خواہاں تھے، بے باکوں نے کمال بے ادبی گستاخی سے ایسا کلمہ کہا اور ایک جانثار اس کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہتا ہے تو اس وقت بھی اپنے جذبات قابو میں ہیں، غصہ نہیں آتا۔ فرماتے ہیں کہ خبردار میری طرف سے کوئی جنگ کی ابتدا نہ کرے تاکہ اس خون ریزی کا وبال دشمن ہی کی گردن پر رہے اور ہمارا دامن اسے آلودہ نہ ہو، لیکن تیرے جراحت قلب کا مرہم بھی میرے پاس ہے اور تیرے سوزے جگر کی تشفی کی بھی تدبیر رکھتا ہوں، اب تو دیکھ۔ یہ فرما کر دستے دعا دراز فرمائی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا رب، عذاب نار سے قبل اس گستاخ کو دنیا میں عذاب آتش میں مبتلا کر امام علیہ السلام کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی کھندق میں ڈال دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، اے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمہ سن کر صف دشمن میں سے ایک اور بے باک نے کہا کہ آپ کو پیغمبر خدا سے کیا نسبت؟ یہ کلمہ امام پاک کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ آپ نے اس کے لیے بھی بد دعا فرمائی اور عرض کیا، اے اللہ، اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار کر۔ امام رضی اللہ عنہ نے یہ دعا فرمائی اور اس کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ حاجت کے لیے بیٹھا اور ایک سیاہ بچھو نے ڈنگ مارا تو نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا۔ اس رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی، مگر سخت دلان بے حمیت لوگوں کو پھر بھی غیرت نہ ہوئی۔ ایک شخص مزنی نے امام رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر کہا، کیا امام دیکھو تو دریائے فرات کیسا موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں اس کا ایک قطرہ نہ ملے گا اور تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کے حق میں فرمایا، یا اللہ، اس کو پیاسا مار۔ امام علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ مزنی کا گھوڑا چمکا، مزنی گرا، گھوڑا بھاگا اور مزنی اس کے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا اور پیاس اس پر غالب ہوئی۔ اس شدت کی پیاس غالب ہوئی کہ العطش العطش پکارتا تھا اور جب پانی اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ نہ پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں مر گیا۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات دکھا دینا تھی کہ ان کی مقبولیت بارگاہ حق میں اور ان کے قرب و منزلت پر جیسے کہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث شاہد ہیں، ایسے ہی ان کی کرامات بھی گواہ ہیں۔ اپنے اس فضل کا عملی اظہار بھی اتمام حجت کے سلسلہ کی ایک کڑی تھی کہ اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب الدعوات ہو، جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہو، اس کے مقابلے میں آنا اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ہے۔ اس کا انجام سوچ لو اور باز رہو، مگر شرارت کے مجسمے اس سے بھی سبق حاصل نہ کر سکے اور دنیا ناپائیدار کی لالچ کا بھوت ان کے سروں پر سوار تھا، اس نے انہیں اندھا بنا دیا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی قسط کا اہتمام ہوا، اس سے اگلے واقعات قسط نمبر 2 میں بیان کیے جائیں گے۔ آپ بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اس سے میرا بھی بھلا ہوگا اور آپ کا بھی۔ اللہ تعالیٰ
حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔